یہ تھے حافظ اعزاز علی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے نعت پیش کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے استاذی محترم حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے ایمان کو گرمائیں۔ ذرا ان کے آمد سے پہلے آپ اپنی بیداری کا ثبوت دے دیجئے۔ نعرہ تکبیر، ذرا اونچی آواز میں نعرہ تکبیر، شان محمد الرسول اللہ، عظمت صحابہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ کوئی ناراضگی تو نہیں؟ قریب قریب بہت سارے دوست، میں کتنا سفر کر کے آیا میاں والی شو مولانا عمران تھوڑا قریب ہو تو صحیح۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پہلی مرتبہ تساں دوستاں دی خدمت وچ پیکر اخلاص یادگار اسلاف مخدوم مکرم جناب حضرت مولانا حافظ محمد اختر صاحب زیدہ مجدہ اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا دی محبت دے نتیجے وچ حاضری ہو رہی ہے. کسی دی ضد، ذاتیات، دشمنی یا مخالفت نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا مزاج نہیں. میں جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت نال کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو بنیے. تو سا دوستاں نال میرا دینی اور ایمانی رشتہ ہے. میں اسی دینی تعلق نو سامنے رکھ کے شروع دے اندر یہ اپیل کردا ہوں کہ جتنی دیر بھی تساں احباب میرا درد دل سنو تو سنن دے دوران سارے دوستاں تے بزرگاں دل وچ ارادہ ایو رکھنا ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے اللہ تو سارے تے راضی ہو جا. بولی یا ٹھیک ہے یا اردو بھی شروع کر یہ کو تھوڑی کام کرے. میزبان دوستاں دے بقول مستورات بھی سارا اے بیان سنن واسطے اس محفل دے اندر موجود ہیں. میں چند ایسے مسائل بھی عرض کرنے اللہ دی توفیق نال جنہ دا تعلق مستورات نال ہونا ہے. میں چاہنا کہ سارے مرد حضرات دے نال نال ساری جڑی مسلمان ماواں تے بہنن انہاں نوں بھی دین دا فائدہ نصیب ہو وجے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. میں سمیت ہر مسلمان بندے دی یہ تمنا ہوندی ہے کہ اگر میرے کل زندگی دے اندر کوئی کمی بیشی ہو ونجے، غلطی تے قصور ہو ونجے تو رب العالمین او میری غلطی تے قصور تے گناہ بھی معاف کر چھوڑے اور غلطی تے گناہ نو معاف کرن تو بعد مینوں اچھے اجر نال بھی اللہ کریم مالا مال کر چھوڑے. کیونکہ ساری کائنات دے انسانہ وچوں صرف انبیاء علیہم السلام او شخصیات ہیں کہ جڑے ہر قسم دے چھوٹے وڈے گناہاں تو پاک. چار چیزاں ایسی ہیں کہ جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. اللہ کریم دیاں صفتاں کتنی ہیں اللہ آپ جاندا ہے. نمبر 2 فرشتہ دی تعداد کتنی ہے اللہ تو بغیر کسی نو علم نہیں. اللہ نے آسمانی کتاباں کتنی نازل کیتیاں. 4 کتاباں تا بڑیاں مشہور ہیں، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن مقدس. کل کتنی آسمانی کتاباں اللہ کریم نے بھیجیاں اے صحیح تعداد بھی صرف اللہ آپ جاندا ہے. اور نمبر 4 انبیاء علیہم السلام اللہ نے دنیا تے کتنے بھیجے. انبیاء کرام علیہم السلام دی بھی صحیح تعداد اللہ تو بغیر کسی نو پتہ نہیں. علماء کرام جس ویلے بیان فرمیندن نا 1,24,000 تے نال اے الفاظ بھی ضرور بیان فرمیندے ہوندے نے یا کم و بیش صحیح تعداد اللہ دل میں چھے. جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے چھوٹے وڈے صغیرہ کبیرہ ہر قسم دے گناہاں تو پاک.
اور گناہ کرنا تا بات دی گل ہے، اللہ پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی پیدا نہیں ہو منڈے دا۔ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مقام سمجھایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّى بُرْحَانَ رَبِّهِ۔ یہ میرے سامنے سورت یوسف 12واں پارہ تے آیت نمبر 26 تے میں انگلی رکھی ہوئی یہ حوالہ۔ زلیخا دا گناہ دا پکا ارادہ کر چکی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ گناہ دا کر گھندا اگر اللہ دا برہان نہ ویکھ چکا ہوندا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا سارے بڑے حضرت برہان تو مراد نبوت تے عصمت، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہن تے معصوم بھی ہن، نبی تے معصوم ہون دی وجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دل دے اندر گناہ دا خیال تے ارادہ ہی نہیں آوانی تھا۔ پیغمبر دا دل گناہ دے ارادے تو بھی پاک، باقی ہر بندے تو کمی بیشی ہوئے دیئے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اس مقام تے ارشاد فرمایا جنہیں مقام دی تلاوت دا شرف میں حاصل کیتا ہے، دو کم انسان کرے جا میرے محبوب اسنو گناہاں دی بخشے دی بھی خوشخبری سنا دے، اعلیٰ اجر دی بھی خوشخبری سنا دے۔ او سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آیت نمبر 11 سورت دنا سورت یاسین 22 پارہ، یہ حوالہ سامنے۔ علماء کرام نے لکھے کتاباں وچ ترے چیزاں ایسیاں ہن کہ جنہاں نوں ویکھن نال بھی اللہ ثواب عطا کرے دے۔ بیت اللہ شریف دا انہاں اکھیاں نال دیدار کرنا بھی ثواب ہے، اپنے والدین نوں عزت تے ادب تے احترام دی نظر نال ویکھنا بھی ثواب ہے، تے رب العالمین دے کلام پاک قرآن مقدس نوں انہاں اکھیاں نال ویکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ میں چاہنا میرے دوست ویکھے بھی تئی تاکہ سنن دے نال اللہ ویکھن دے ثواب تو ہی مالا مال کر چھوڑے۔ یہ حوالہ پکی گل ہے، شک نہ کرے کائنات والو، انما تنذر من اتبع الذکر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے ڈراون دا فائدہ اس بندے نو ہونا ہے جڑا اس نصیحت قرآن پاک دے پیچھے ٹر پیا۔ میری بولی سمجھ آتی پئی ہے؟ انذار نافع ڈراونا تا تساں ہر کہن ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب اے میرے سامنے 18واں پارہ رب العالمین دا قرآن پاک فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پہلی آیت سورۃ الفرقان 18واں پارہ، برکت دیون والی او ذات ہے یہ تھوڑا تھوڑا فرقان نازل کیتا ہے، حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب تے فرقان کہندے تے نازل کیتا ہے علی عبدہ، اپنے خاص بندے اتے۔ کیوں نازل کیتا ہے فرقان؟ لیکون للعالمین نذیر،
کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والا واسطے ہمدردی دی وجہ تو ڈراون والا بن ونجے. ہر ڈراون والے نو عرب والے نذیر نہیں آکھدے ہوندے. اساں رستے تے جا رہے ہیں، ڈاکو سامنے آ گئے، ہینڈ اپ مول صاحب جو کچھ کٹ چھوڑو، مار چھوڑنے اساں. ان ڈاکو سانو ڈرا رہے ہیں، لیکن اس ڈراون والے نو نذیر نہیں آکھدے ہوندے. معصوم بچہ آگالے پاسے جا رہے ہیں، والد ڈراون بیٹا اگ بلدی پئی ہے بھائی، جسم جل ونجنا ہے، اگ دے نیڑے نہ جاویں. یہ ہن والد اپنے بیٹے نو ہمدردی دی وجہ تو ڈرا رہے ہیں. جڑا ہمدردی دی وجہ تو ڈراوے اس نو کہتے ہیں نذیر. آم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والا واسطے ہمدردی دی وجہ تو ڈراون والے بن کے آئے ہن. لیکن آم صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈراون دا فائدہ اس بندے نو ہے من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. جیڑا بندہ اس نصیحت قرآن پاک دے پیچھے ٹر پیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈراون دا فائدہ اس نو ہونا ہے جڑا قرآن دے پیچھے چلن والا ہے. ہن مثال دوستاں سناواں. یہ میرے سامنے چوتھا پارا سورت نا سورت النساء اور رب العالمین دی لارب کتاب. فرمایا وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. یہ میرے سامنے آیت نمبر 20 سورت النساء چوتھا پارا آخری صفحہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمے دے پین فرماون لگے مسلمانوں آج تو بعد شادی دے ٹائم حق مار دی رقم تھوڑی رکھنی ہے. زیادہ حق مار رکھن دے میں پابندی لگا رہا. حق مار تھوڑا رکھنا ہے، تو بعد زیادہ نہیں رکھنا. جس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان جاری کیتا ہی عورت اٹھی کھلوتی ہے. مائی بی بی صاحب پیرا کے کس نے دورا کوئی تلفظ سے میں اپنی بولی سکھاؤ نا. عورت مائی انہیں منا پتہ نہیں تلفظ کہہ رہا سی کڑی مائی جڑی کوئی تلفظ ہو سی. عورت اٹھی کھلوتی ہے آخر لگی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوتین اللہ قنطارا ویمنعن عمر. اللہ کریم نے تا قرآن پاک فرمایا ہے اگر تساں حق مار دے اندر عورت نو خزانہ بھی دیونا چاہو خزانہ دیون دی بھی اجازت ہے. اللہ خزانہ دیون دی حق مار وچ اجازت دیتی ہے. تساں فرمے دے حق مار تھوڑا رکھنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے. عورت دی زبان تے قرآن پاک دی آیت جاری ہو گئی ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا. میں سبق روک چھوڑے ساڑی ماں بہن سنن اس مسلمان بی بی دی زبان تے قرآن پاک دی آیت دی تلاوت معاف کرے. ساری ماما بہن دی زبان تے لان تان گلت غیبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری شریف میں لفظ میری ماما بہن سنن تصدقنا یا معاشر النساء فإنی یریتکن اکثر اہل النار. رواہ البخاری.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلمان بیبیوں مسلمان عورتوں اللہ کریم دے رستے تے خوب صدقہ خیرات کیتا کرو. اللہ کریم نے میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نظارہ کرائے جہنم دی آگ دے اندر مردوں دی نسبت عورتوں نے زیادہ سڑنا ہے. بخاری شریف لفظ قلنا وبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب کیوں عورتاں چیخ اٹھیاں اسا کیوں مردوں دی نسبت جہنم دے اندر زیادہ سڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو بڑیاں کمزوریاں تواڈے وچ تو کسرن اللانا وتغفرن الشیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے تساں جہنم دی آگ وچ مرداں دی نسبت زیادہ سڑنا ہے ایک دوجے تے لعنتاں زیادیاں کرینیاں ہو. ناراض ہوئی نا تے اولاد نو آکھا لکھ لعنت ہوئی. یہ ساری بولی بگڑ گئی ہے لفظ آئی اصل لکھ لعنت اور لکھ لعنت دا بگڑ کے بڑھ گئی ہے لکھ لعنت. لکھ لعنت دی بد دعا اولاد نو کر دی پئی ہے ساری ماں تے بہن. حالانکہ اللہ جس بندے تے ایک واری لعنت چا کرے اللہ دی لعنت دا صد نسل تونی اثر چلدا رہندا ہے. تغسرن اللعن ایک دوجے تے لعنتاں بہوں کرے دیا ہو تے نمبر 2 تغفرن الشیر خامتی نہ شکری بہوں کرے دیا ہو. بکسے بھرے پین کپڑا دے اسی تے میں نے دتی کے نیچے جتیاں نالو کمرہ بھرا پیا میں تو پھر ننگی آتا ہے میں نے کدے کئی شری تھی ہر ویلے نہ شکری. ہو ویسے اور میں سبق روک چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تو اجازت منگیے اللہ میرا دل چاہتا ہے مکہ شریف جا کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نال ملاقات کراواں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجازت ملن تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے مکہ مکرمہ وچ. دروازے تے این دروازہ کھٹکھٹایا حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر کوئی نہیں. گھر والا تو پوچھا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات کرنی آئی. گھر والی جواب دیتے ہوتا کوئی نہیں جنگل دے اندر گئے شکار کرنے واسطے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کیویں زندگی پئی گزر دیئے. گھر والیاں کھڑ لگی بڑی تنگاں بڑی پریشاناں بڑی اوکھیاں. یہ ہو سکتا ہے ہوئے اللہ دا پیغمبر تے گھر والوں اوکھا رکھے خام خاندی نہ شکری. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں تا جا رہا. جس ویلے حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آویں انہوں نے ایک پیغام تے سدیا دیونا ہے کہ اپنے گھر دی دروازے دی چوکھٹ نو تبدیل چا کر. چوکھٹ سمجھتے ہو نا وہ جس سے دروازہ لگایا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. جس ویلے حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے حال وال پوچھا نے گھر والی دسے انہی بزرگ آیا ہائی فلانی شکل و شبہ او ہو وہ تو میرے ابا جانا. کوئی حال وال کہ جی آپ پیغام دے کے گئے اپنے گھر دے دروازے دی چوکھٹ تبدیل چا کر. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے ابا جان میں نے نصیحت کر کے گئے نہ شکری کرن والی گھر والی نکاح دے اندر رکھن دے قابل نہیں اس نو طلاق چا دے. مدت گزری. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات واسطے مکہ مکرمہ پہنچے. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے دروازہ کھڑکائے. گھر والی پوچھا کون؟
اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات کرنی ہے. حضور صحیح فرمائے نے اتفاق میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ویلے بھی گھر کوئی نن جنگل دے اندر گئے شکار کرن واسطے. جی حضرت اسماعیل علیہ السلام دا گھر کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کیویں پئی گزر دیے. گھر والی آکھن لگی الحمدللہ جیویں گزر دی پئی ہے اللہ کریم دے فیصلہ تے راضیاں بڑی خوشاں بڑا اطمینان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا حضرت اسماعیل گھر واپس آویں پیغام دے بڑے گھر دے دروازے دی چوکاٹ نو تبدیل نہ پیا کرے. حدیث پاک ہی چاہے بخاری شریف حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واپس تشریف لے گئے. حضرت اسماعیل اس ویلے گھر واپس ہیں. گھر والی حال سنایا. حضرت اسماعیل فرمانے لگے ہوتا ابا جانن کوئی پیغام کوئی گل کوئی واہ نصیحت جی فرما گئے گھر دے دروازے دی چوکاٹ نو تبدیل نہ کرے. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے ابا جان نصیحت کر کے گئے شکر گزار بیوی نکاح دے اندر رکھن دے قابل ہے خبردار طلاق نہیں دیونی. تغفرن اللعن وتغفرن النشیر. عورتوں دی زبان تے گلے لعنت ملامت خامتی نہ شکری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان من یضمن لی ما بین لحیئی وما بین رجلئی اسمن لہ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں الفاظ بڑے محتاط بول رہے ہیں میں سنجیدہ بندہ لوس ٹاک دا میں مخالف ہاں. جیرا بندہ زبان دی ضمانت چلے وے غلط استعمال نہ کرے سام تے جیرا بندہ اپنی عزت دی جگہ دی ضمانت چلے وے عزت دی جگہ بھی غلط استعمال نہ کرے سام ایسے بندے واسطے میں آمنہ دلال جنت دا ضامنہ. سبب تے وہ احباب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حق مار تھوڑا رکھنا زیادہ نہیں رکھنا. عورت کھڑ لگی یہودین اللہ کنتارا ویمنعنا عمر اللہ دا خزانہ دیون دی اجازت دیتی حق مار وچ تساں فرما رہے حق مار تھوڑا رکھنا ہے. عورت دی زبان تے قرآن پاک دی تلاوت جاری ہو گئی. میں چوکیرے پڑداریاں 2 سال سرگودے پنڈے گراں جنو سڑے دے ہو اس علاقے دی 1800 بچی قرآن دی حافظہ آئی باقاعدہ لسٹ ہی مدرسے دی. میری ماما بھیڑا سنن نا چکی بھی پی دیا ہن قرآن بھی پڑھ دیا ہن روٹیاں بھی پکاویں ہا آٹا بھی گنن ہا کپڑے بھی دھویں ہا قرآن دی تلاوت بھی نال نال جاری ہوندی آئی. یہ ہے نا خوش نصیبی. اس عورت نے قرآن پاک دی آیت پڑھی. اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. انسان دا رشتہ ہو گیا عورت نال میاں بیوی دا نکاح ہویا ہے اللہ دی قدرت دل نہیں لگا میاں بیوی دے دلوں وچ پیار پیدا نہیں ہویا. اے بھی اللہ کریم دی حکمت دل وچ محبت پیدا ہون دے وے یا نہ. اے میرے سامنے نواں پارا سورت دا نام سورت الانفال رب العالمین دی لا ریب کتاب میرے سامنے. اللہ کریم فرماندن وَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. یہ حوالہ قرآن پاک دا دوستر بھی کھاون لگا سورت الانفال. رب العالمین فرمائیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ
صحابہ کرام دے دلاں وچ میں اللہ نے پیار پا چھوڑے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زمین دے خزانے بھی خرج کر چھوڑے دے تو صحابہ کرام دے دلاں وچ محبت دے پیار نوے پا سکدے لیکن اللہ الف بینہم صحابہ کرام دے درمیان اللہ نے الفت محبت پیار پا چھوڑے میں پہلی دفعہ دوستاں تو گل پوچھن لگا لیکن کون جذبے نال جواب دے سی تاکہ میں اس وقت سے دعا کراں اللہ اس نو رحمت تے فضل نال مالا مال کر چھوڑے جاندار جواب دل وچ محبت تے پیار پاون والا صرف کون ہے اللہ مسجد گونج منجے دل وچ محبت پاون والا صرف کون ہے اللہ قرآن یہ والا کھولی بیٹھا نجومی بیٹھے تے بول رہے ہوئے نے محبوب آپ کے قدموں میں واہ بھائی واہ کالا بکرا لے آؤ اس دے خون نال میں عمل کرے سام خون تا پلیتے حرام ناپاک ہے جرا صبح کریں دے ویلے نکل دے 50,000 روپیہ فیس محبوب آپ کے قدموں میں محبوب نو قدم گراون دا دعویٰ کرن والا نجومی سچا یا اللہ دا قرآن سچا ایک باری پھر اللہ دا نام لون دی اپیلے دلاں وچ محبت تے پیار پاونا نہ صرف کونے میں ناروں دا شوقین نہ میرے درد دل تے ہور کرو میں معذرت چاہتا ہے میاں بیوی دا آپس وچ نکاح ہوئے دل وچ محبت پیدا نہیں ہو سکی بیوی بد اخلاق بد زبان خامد تنگے اللہ کریم میں پریشان بیوی بد اخلاق بد زبان اور میں کیا کراں اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن سورت دا نام سورت النساء فرمایا فائزوہن اے حوالے تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے تے آیت نمبر 34 اے حوالہ بیوی نو سمجھاؤ ہفتہ مہینہ 2 مہینے سمجھائے بیوی بعد نہیں آئی خامد تنگے پریشانے اللہ سمجھایا تو ہے لیکن گل نہیں منے دی ہن میں کیا کراں اللہ فرمائے نمبر 2 وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَسَاجِدِ الفاظ میں محتاط بولے ساں دوست غور کرے سمجھاون تو بعد بھی اوندا انداز نہیں بدلا بسترے وکھرے کر رہے ہو تساں وکھرے او وکھری تساں الگ او الگ یہ بھی بڑی عورت واسطے روحانی تکلیف ہے ہفتہ مہینہ 10 دن اے ہر باوی کر کے ویکھے میرا اللہ لیکن پاس نہیں آئی ہن کیا کراں فرمایا نمبر 3 وَضْرِبُوهُنَّ ہن اس نو معمولی مارن دی اجازت ہے چہرے تے مرنا حرام جس مار نال جسم تے زخم ہوئے ایسی مار دیونا حرام ہلکا جیاں کو تھپڑ مکہ بندہ مار چھوڑے اللہ کریم سمجھائے نمبر 1 بسترے وکھرے کیتے نمبر 2 مار کے بھی ویکھے لیکن بد اخلاق باز نہیں آئی ہن میں کیا کراں اور رب العالمین فرمانے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا یہ حوالہ ہے ایک عورت خاندان دا معزز بندہ ایک مرد خاندان دا معزز بندہ دوئے بڑیرے بندے کٹھے ہو ونجن او آکھے عورت نو فرانی شکایت ہے یا کہ مرد نو فرانی شکایت ہے اللہ فرماتے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما اے جرے 2 بندے دونوں خاندان دے بڑیرے کٹھے ہوئے انہ دی نیت ٹھیک ہوئی اللہ میاں بیوی دے درمیان اصلاح والی صورت پیدا کر دے سی
معاف کرے میں تھوڑا چھوٹا بھائی ہاں اساں جڑے صلح کراون والے ہوندے نا ساری اپنی نیت غلط ہوندی ہے تو صلح ہوندی نہیں تے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناواں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصلح بین الناس آپ نے فرمایا جڑا بندہ لوگوں دے درمیان صلح کراوے جیریاں دوہاں پارٹیاں نال گلاں کرے سی اللہ کریم صلح کراون والے بندے نو ہر ہر گل دے بدلے غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کرے دے اگو من الفاظ بحمد اللہ یاد ان حدیث پاک دے صلح دی کوشش کرنے والا بندہ جس ویلے واپس آندے راجا مغفور اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح دی کوشش کرنے والے بندے دے لاکھ گناہ معاف کر چھوڑے دے معاف کرے سکتا دو بندے نو لڑا کے راضی ہیں دو پارٹیاں نو آپا دی بھڑا کے راضی ہیں میری بولی سمجھ آدھی پئی ہے میری ساری بولی دا فرق بڑا ہے اجرے دو بندے مرتے عورت خاندان دے کٹھے ہوئے انہ دی نیت ٹھیک ہوئی اللہ میاں بیوی دے درمیان اتفاق پیدا کر دے سی اللہ کریم سمجھائے ایک بسترے وکھرے کی دن دو مار کئی وے خیترے تے نمبر 4 دونوں خاندان دے دو بندے بھی کٹھے ہوئے معزد کوشش کی تھی نے لیکن کم نہیں بڑا ہن 5ویں نمبر دے کے کرنا ہے کہ پاک تیناں وچ ایک طلاق دے اگلا مہینہ آیا عورت نو اس دے پاک تیناں وچ دوسری طلاق دے اگلا مہینہ آیا تیسرے مہینے وچ پاک تیناں دے اندر تیسری طلاق دے یہ ترتیب ہے اتنے تک اللہ کرے دے صلح ہو گئی ہے تے ساڈے حالات 4-5 سال پہلے میں نے راول پنڈی تو فون آیا میں اللہ دے گھر وچ بیٹھا بابو دعا قرآن سامنے مولانا صاحب میں بیوی نو 100 طلاقاں دے چھوڑیاں ہن کوئی گنجائش ہے کوئی 100 تو بعد تک کوئی نہیں مہربانی کرو کوئی تک گنجائش کڈو میں مہربانی کرو جی کوئی چاہ پانی لے لو ہن اس بندے دی نیت ہے کہ میری بیوی تا فارغ ہو گئی ہے مولوی صاحب دی گھر کیوں بیٹھے میں دلیل دینا مولوی صاحب اللہ دے حرام نو حلال کرے میں اللہ دے حرام نو کرا حلال اللہ دے حرام نو حلال کرنا تا کفر ہے میں کفر جو بنیا تاکہ میری بیوی نو طلاق ہو بنی ان لوگوں دی نیت ہے 3 طلاقاں کٹھیاں چلیتیاں حضرت استاد جی حافظ صاحب میں تا جی غصے تو طلاق دے آیا نہ کوئی خوشی تو دے دے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ نے فرمانے ہیں شرکوں دے محبت وچ طلاق ہو دیے غصے وچ ترتیب تہائی ہر مہینے پاک دنوں وچ طلاق دے ویہا ہن چھت تے بندہ کھلوتا ہے 3 سیب انہوں دیتے سے ایک سیب اج تلے سٹڑے ایک سیب کل تلے سٹڑے تیسرا سیب پرسوں تلے سٹڑے یہ ترتیب ہے اس 3 دے 3 کٹھے تلے سٹ چھوڑے تو سدو ذرا جاگ کے دسو آتا ہوں جڑے 3 کٹھے سٹ چھوڑے زمین تے ایک آیا ہے یا 3 بھائی جان مسئلہ تہائی مہینے ایک طلاق دے ونی پاک دن 3 جو کٹھیاں تے 3 دے چھوڑیاں 3 سیب کٹھے سڑ چھوڑے 3 دے 3 ہی 3 ایک تو نہیں نا اصل دار و مدار استعمال تے ہے اور میں سبق روک چھوڑے تو قرآن دا حوالہ بھی کہنا یہ میرے سامنے 23 پر تے سورت دا نام سورت صاد سورت دا نام سورت صاد اور رب العالمین دا قرآن اے 23 پارا سورت صاد میں کھولی ہوئی ہے اور رب العالمین فرمانے وہ خود بیادے کا زیغ سن
فضرب به ولا تهنس. اے آیت نمبر 44 یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے پہلی 70 صفحے دی. قصہ میں نہ سنا سکتا میرا سبق رہ ویسی. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تو نہیں بیمار رہن. اللہ کریم بہتر جان دے کری تکلیف آئی. اب ہموما اللہ و رسولہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیری گل اللہ تے محبوب نے پوشیدہ رکھی ہے تساں انہوں پوشیدہ رمن دے ہو. اللہ جان دے کری تکلیف آئی. 18 سال تو نہیں بیوی نے خدمت کی ہے تے جا رہی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی جنگل وچ شیطان ابلیس انسان دی شکل بن کے حکیم دا روپ دھار کے رستے تے بہ گیا. دوائیاں سجائیاں ہوئیاں. مفسرین کرام رحمہ اللہ نے مختلف اقوال لکھے نا. بی بی حکمت کیوں پریشان ہے؟ حضرت دی گھر والی آنکھن لگی خامد بیمار ہے 18 سال گزر گئے. ابلیس آنکھن لگا شیطان دی شکل انسان علی بنا کے میں تینوں دوائی دینا جس ویلے تیرے خامد نو شفا ملے نسبت میڈو کرنی ہے. حکیم سیت دیتی ہے تے بی بی نہ ہاں کی تھی نہ کی تھی. اس ویلے واپس آئیے حضرت ایوب علیہ السلام نو حال سنائے. اللہ دے پیغمبر سمجھ گئے کہ شیطان ابلیس آئی یہ تو شرک داخل کرنا چاہتا ہی میرے گھر وچ. تین شفا لیتی ہے تین صحت عطا کیتی ہے. رو پین رب العالمین دی بارگاہ وچ. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. پروردگار ہم تا شیطان نو بھی حملے دا موقع مل گئی. مہربانی چاکار اللہ دی رحمت نو جوش آیا اور رب العالمین فرمایا میرے پیارے پیغمبر زمین تے ٹھوکر مارو نہ پاؤں دی ارکد میری جلے کا ٹھوکر ماریے. اور رب العالمین نے زمین دا سینہ چیر کے پانی دا چشمہ جاری کر چھوڑا. حاذا مغتسل بارد و شراب. میرے پیارے پیغمبر پیندے جاؤ اندر دی بیماری دور غسل کریں دے جاؤ باہر دی بیماری دور. تے حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم چاہ چھوڑی آئی صحت ملن تو پہلے اللہ میں نو صحت دیتی میری گھر آلی میں تینوں 100 ڈنڈے مرے ساں 100 لاٹھیاں مرے ساں. تے اس نے کیوں نہیں آکھا صحت پہ نہیں دیونی اللہ دیونی ہے شفا تیرے ہاتھ وچ نہیں اللہ دے ہاتھ وچ. کیوں تے اس حکیم نے نہیں آکھیا 100 ڈنڈے تینوں مارنے. صحت جڑے ویلے مل گئی ہن رب العالمین فرمایا میرے پیارے پیغمبر 18 سال دی خدمتگار بیوی تے 100 ڈنڈے مارو میں رب العالمین دی رحمت گوارا نہیں کرے دی. اللہ کیا کراں فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ. ایک جھاڑو لے لاؤ بوکھر لے لاؤ تے جھاڑو دے اندر 100 تیلیاں ہوئن ایک باری چھمارو وَلَا تَحْنَسَ تے قسم پڑی پوری ہو جنی ہے. 100 تیلیاں والی جھاڑو لے کے اور کرے اور یہ گل دو سن سناونی آئی 100 تیلیاں والی جھاڑو لے کے ایک باری ہو لے گئی بیوی نو ماریے. اللہ فرمائے قسم پوری ہو گئی ہے. استعمال ایک باری جھاڑو کی تھی شمار 100 ہویاں. ان لفظہ دے غور تک اور سارے ساتھی دوبارہ دورے دا جھاڑو نو استعمال ایک باری کیتا ہے تے گڑیاں 100 گئیاں. استعمال ایک باری کیتا گڑیاں گئیاں 100 طلاق ہن 3 استعمال ایک باری کیتا گڑیاں 3 گئیاں.
دار و مدار میرا بھائی استعمال تے ہوندا ہے. استعمال ایک باری کیتی جھاڑو شمار 100 ہوئیاں. استعمال ایک باری 3 طلاق نو کر چھوڑا شمار 3 ہوئے. پتنی میرا درد دل یاد رکھ سو کہ نہیں. میں سبق دیانا دوبارہ. ہونی حدیث پاک درمیانی یاد ہے وہ سناواں پھر سبق دراواں لگا. 18 سال دی خدمتگار بیوی مدینہ طیبہ مسلمان عورتاں ایک مکان دے اندر جمع ہویاں. حدیث پاک ہی چاہے ساریاں عورتاں کھڑ لگیاں مسلمان صحابیات. میری ماما بھیڑا سنن یہ انہاں واسطے حدیث سناون لگا. مسلمان بیبیاں کھڑ لگیاں. سارے مرد حضرات 5 ٹائم دی نماز ادا کریں دن جماعت نال آمنہ دلال دے پیچھے مسجد نبوی شریف وچ. ایک نماز پڑھو 1000 نماز دا ثواب. دوئی روایت ایک نماز پڑھو اتھے 5000 نماز دا ثواب. تیسری روایت ایک نماز پڑھو 50000 نماز دا ثواب. جماعت نال پڑھو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب. وضو گھر وچوں کر کے آؤ مسجد نبوی شریف وچ نماز پڑھو 50 گنا زیادہ 25 لاکھ نمازاں دا ثواب. وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امامت وچ میڈا تے میڈے اکابرین دا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا امام نہ اللہ بنائے نہ قیامت ہونی بناونا ہے. حضور دے پچھو نماز. مسلمان عورتاں کھڑنگیاں سادہ محروم ہیں. 5 ٹائم دی جماعت دا ثواب نماز دا سارے مرد حضرات لے گئے. نمبر 2 جمعے دا ثواب اے بھی سارا مرد لے گئے. تے نمبر 3 جنازے دا ثواب اے بھی مردوں دے حصے وچ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا مسلمان کسے مسلمان دا جنازہ پڑھے اللہ اس نو ایک قرات دا ثواب عطا کرے دے. تے جیرا میت دے دفن تک نال راوے اللہ اس نو 2 قرات دا ثواب عطا کرے دے. صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت جنازہ پڑھو ایک قرات دا ثواب دفن تک نال رہو 2 قرات دا ثواب. قرات کی ریشے ہیں حضور سے فرمایا اللہ نے ایک قرات دا ثواب بہت پہاڑ تو ہی بڑا بنایا ہے. عورتاں کھڑنگیاں ساتھ محروم. تے نمبر 4 سارے مرد حضرات ابا بھائی خامد بیٹا چاچا ماما عمرہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال اساں ساری عورتاں محروم. نمبر 5 حج دا ثواب مرد لے کے آ گئے اساں عورتاں ساری محروم. تے نمبر 6 جہاد دا ثواب بھی مرداں دے حصے وچ آیا اساں عورتاں دے حصے وچ کیڑا ثواب آیا ہے. اے میرے سامنے 11واں پارہ تے سورۃ دا نام ہے سورۃ التوبہ اور رب العالمین دا قرآن پاک میں کھولا ہوا ہے. اللہ فرمائے دے ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ. اے آیت نمبر 120 سورۃ التوبہ دے 11واں پارہ. جہاد دے سفر وچ مجاہد نو بھوک لگی ہے تاں وی نیکی لکھی گئی ہے. پیاس محسوس کیتی ہے تاں وی نیکی لکھی گئی ہے. کنڈا پڑ گیا ہے تاں وی مجاہد دی نیکی لکھی گئی ہے. ولا یتون موتیا مجاہد زمین تے قدم رکھے ہر قدم دے بدلے وی نیکی لکھی گئی ہے. عورتاں کھڑ گئیاں سب محروم. میری 6 انگلیاں ویکھنے سارے بزرگاں. با جماعت نماز دا ثواب 5 ٹائم 1 جمعے دا ثواب 2 جنازے دا ثواب 3 عمرے دا ثواب 4 حج دا ثواب 5 جہاد دا ثواب 6. اساں عورتاں دا محروم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرو. گل کون کرے؟ ایک عورت دا نام بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ نمائندہ بنا کے نو بھیجا گیا. بی بی اسماء پہنچی حضرت ساریاں عورتاں پریشان بیٹھیاں فلانے مکان وچ. کیوں خیر ہوئے کہ عورتاں آکھدیاں پئیاں سارا ثواب مرد لے گئے.
نماز روزہ جنازہ حج عمرہ جہاد اسا عورتوں دے حصے وچ کیڑا ثواب آیا ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جا کے ساریاں مسلمان بیبیاں نو میرا پیغام دے چھوڑ، جیڑی مسلمان عورت میری اماں بھیڑ سنن، جیڑی مسلمان عورت خامد دی گل منے تے نمبر 2 خامد دی خدمت کرے، اللہ اس انہاں ساری نیکیاں دا ثواب گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے دے۔ حدیث پاک ہے۔ آؤ سبق تے دوبارہ میں سبق تے آ گیا۔ عورت بد اخلاق کے سمجھاؤ، نمبر 2 بستر جدا، نمبر 3 معمولی مارن دی اجازت، نمبر 4 2 بندے سلح دی کوشش کریں، نمبر 5 ہر مہینے ہکی کر کے طلاق، تے جے کر نوبت طلاق تو نہیں پہنچ گئی ہے اللہ فرما دے کوئی حرج نہیں، دل وچ پیار پیدا نہیں ہویا، طلاق تو نہیں معاملہ پہنچ گیا ہے اور مردی خواہش ہے اس عورت نو طلاق دے ماں تے ہور بیوی نال شادی کراں، ہور بیوی گھر وچ لے آواں، فرما اجازت ہے، لیکن وَإِنَّ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اے آیت نمبر 20 میرے سامنے، اگر بیوی نو طلاق دے من تو نہیں نوبت پہنچ گئی ہے تے تساں بیوی نو حق مار وچ بہت بڑا خزانہ دیتا ہویا ہے، تا طلاق دے کے فارغ تا کر سکتے ہو، لیکن حق مار وچ دیتا ہویا خزانہ تانوں اس تو کھسن دی کوئی اجازت نہیں، زبردستی نہیں اس تو کھسنا، یہ حق مار لا خزانہ اسے دا ہے او مالے کے خیال۔ حضرت عمر جس ویلے فرمایا حق مار تھوڑا رکھنا ہے، عورت آکھن لگی بیوی نو طلاق دین دے ویلے حق مار والا خزانہ نہیں کھسنا، معلوم ہو دے حق مار دے اندر خزانہ دیون دی بھی اللہ اجازت دیتی ہے، یہ الگ گل ہے کہ طلاق دے ٹائم خزانہ حق مار والا کھسن دی مرداں نو اجازت نہیں، تے تساں فرمائے دے حق مار تھوڑا رکھو، اتنا خزانے دی اجازت اللہ نے چھوڑیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے میں اپنا فیصلہ واپس لینا، اصابت امراتن واختا عمرو، میرے تو بھول ہو گئی ہے، اپنا فیصلہ واپس لینا، قرآن اگے ٹرسی فاروق اعظم پیچھے ٹرسی۔ یہ میں سبق شروع کیتا ہے، فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، سورۃ یاسین 22 سپارہ آخری صفحہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ڈراون دا فائدہ اس بندے نو ہونا ہے جڑا قرآن دے پیچھے ٹرن والا ہوئے، یہ فاروق اعظم قرآن دے پیچھے ٹرے۔ تے نمبر 2 خاشی الرحمن بالغیب، تواڈے ڈراون دا فائدہ اس نو ہونا ہے جیڑا بغیر ویکھے رحمان تو ڈرن والا ہوئے۔ ہن حالات کیا ہیں؟ بخاری شریف دی حدیث سنا، تکڑے بیٹھے ہو سارے ساتھی جی، میری بولی سمجھ آتی پئی ہے اور کرے، میں زندگی پہلی دفعہ حاضر ہویا، کیا پتا میری زندگی بعد وفا نہ کرے، دل دی کھڑکیاں کھول رہی ہیں، حدیث سنا بخاری شریف دی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بنی اللہ کا قرآن حضور کا سچا فرمان دوئے ساری اکھاں دا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن بنی اسرائیل وچ ایک نیک بندہ ہے کیفل جریج رحمت اللہ علیہ، بڑا عابد، بڑا زاہد، بڑا پرہیزگار،
عبادت خانے وچ عبادت پیا کردا نفلی نماز آئی ضعیف العمر والدہ یہ عبادت خانے دے دروازے تے آگے آگے دیا جریج جلدی آ مینوں تیرے نال کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جریج پریشان ہو گیا ہے، ایک پاسو اللہ دی نماز ہے دوے پاسے بڑھڑی اماں دی آواز ہے، نہیں گیا نفلی نماز پڑھتا رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوسرا دن ہوئے بڑھڑی اماں عبادت خانے دے دروازے تے آئی آواز دیتیس جریج جلدی آ، حضرت جریج نہیں گیا، اس ویلے بھی نفلی نماز پڑھتا کھلوتا آئی، اتفاق اماں چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن تیسرے دن اماں یہ ضعیف العمر عبادت خانے دے دروازے تے آواز مریس، اس ویلے بھی حضرت جریج نفلی عبادت بھی چاہیے نفلی نماز پڑھتا کھلوتے نہیں گیا، بڑھڑی اماں دے منہ وچ بد دعا نکل گئی ہے، اللہم لا تمتہ حتی یرا وجوہ المساد۔ اور میں بڑے محتاط الفاظ بول رہے ہیں، اللہ میرے پتر جریج نو اس وقت تک موت نہ دے جے تونی کہ بری عورت نالی دا واسطہ نہ پہ ونجے، اے بدنام جتنے تک نہ ہوئے، الزام نہ لگے، تہمت نہ لگے، اس نو موت نہ دے۔ میں صاحب اولاد ہاں، جرے صاحب اولاد بزرگ تشریف فرماؤ نا میں منت کرے دا اولاد نو بد دعا نہیں دے ونی، انج نہ ہوئے قبولیت دا ٹائم ہوئے اللہ دے لوہے جان برباد نہ کر چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقل آئی ہو گئی، گزر گئی۔ حضرت جریج کچھ مدت بعد جنگل دے اندر ڈیرا ونج لائے، دنیا چھوڑ دیتیس۔ اے میرے سامنے 27 پارا تے سورت دنا سورت الحدید فرمایا وَرَحَبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اے حوالے تے آیت نمبر 12 27 آیت 27 دنیا نو چھوڑ دیونا، دنیا دی نعمتاں تو کنارہ کش ہو وجنا، دنیا دی لذات نو چھوڑ دیونا، سادے الفاظ دنیا چھوڑ کے ویران جنگلہ دے اندر ڈیرے چلاونا، اے نواں کم کٹھائی انہوں نے، میں اللہ نے دنیا چھوڑنا انہوں تے لازم نہیں کیتا، خیر انہوں کیتا جو صحیح، دنیا نو چھوڑ کے ویران ڈیرے ونج لے، جنگلہ دے اندر ٹھکانے ونج بڑے، لیکن ساری شریعت اجازت نہیں۔ دنیا بندہ چھوڑ کے تے پہاڑا تے جگلہ ویران ڈیرے چلاوے اللہ دی عبادت کرے نا، ساری شریعت دا مسئلہ ہے دنیا دے اندر رہ کے دین نو قابو رکھ، رہبانیت اختیار کر کے تارک دنیا پڑھ کے جریج نے جنگل دے اندر ڈیرا ونج لایا، کچھ مدت گزری، گراں وچوں بستی وچوں ایک عورت آ گئی خیمے وچ، الفاظ میرے محتاط، جریج نو آکھن لگی جریج جلدی کر تینوں گناہ دی دعوت نے منائیاں، کوئی نہیں ویکھن والا، تے جریج دا جواب انی اخاف اللہ رب العالمین، واپس چلی جا جیڑے پاسو آئی ساری دنیا نہ ویکھ دی پئی ہوئے اللہ دا ویکھدا پئی آئی۔ 28 پارا سورت دنا سورت المجادلہ حوالہ آیت نمبر 7 فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ اے انگلی رکھی ہوئے میں دوستو حوالے دے اتے 3 بندے مشورہ کرے دے پین چوتھا اللہ نالے، مشورہ کرن والے 5 ہومن 6واں اللہ کریم نالے، اللہ 3 تے 5 تے گل مکا چھوڑی وی، فرمایا نانا ولادنا من ذالک ولا
اینما کانو بندے تھوڑے ہومن یا زیادہ ہومن جڑی جگہ تے بھی ہومن اللہ نالے کیڑا دوست اللہ دے نام چلے سی اللہ میں دعا کرتا ہوں اس رحمت تے برکت نال مالا مال کر ہر جگہ تے موجود صرف کون ہے نہیں آواز مسجد تو باہر دوستاں دی جاونی چاہیے ہر جگہ حاضر ناظر صرف کون ہے ہر کہیں دے نال صرف کون ہے میرا فیصلہ نہیں قرآن ہے تے حضرت سلطان العارفین حضرت باو سلطان رحمت اللہ میں فرما گئے نا فرمانے نال یقین کمال مکمل تے گل ثابت ہوئی ہوں دوئے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں یارواں پارا سورت دنا سورت یونس اے میرے سامنے یارواں پارا سورت یونس کھلی ہوئی ہے فرمایا وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اے سورت دنا سورت یونس رب العالمین دی لارے کتاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز قربان منیا اے میرے سامنے آیت نمبر 61 کھلی ہوئی حوالہ دیکھو تاکہ ثواب ہوئے اے قرآن پاک دا انداز اے میں انگلی رکھی ہوئی تمہارے سامنے دوستو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسا کسی حالت بھی چو تامی میں اللہ تے موجود ہاں قرآن پاک دی کسی آیت دی تلاوت بھی چو تامی میں اتے اللہ موجود ہاں تے امتیو تسا کوئی کام کر دے پہ ہو اللہ کنا علیکم شہودا اتے میں اللہ حاضر ناظر موجود ہاں یہ قرآن ہے نکل جا میں اللہ تو ڈرتا یہ کام میں نہ کر سکتا جرائد دی عورت نے بڑی منت کی تھی من ہو سکے نا عورت مایوس ہو کے چلی گئی اللہ دیکھتا پیا بھئی اللہ تو ڈرتا ہوں میں سبق روک چھوڑا ہے صحابہ کرام دے شاگرد بڑے عظیم و شان تابعی علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خوابوں دی تعبیر دے بڑے ماہر ایک بندہ آئے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ میں خواب ایک ہے تعبیر پوچھنا آیا جی بندہ آکھن لگا حضرت میں خواب دے اندر ویکھے نال اللہ جرا میرا پڑوسی ہے پڑوسی دے گھر دے اندر ایک کبوتری ہے میں پڑوسی دی کبوتری نو پکڑ کے ادھے پر تروڑ چھوڑے علامہ ابن سیرین دا چہرہ پیلا پٹھیار ہو گیا ہے اب کنا نا حضرت ادھا خواب اجے باقی ہے میں خواب جی ویکھے میں دا پڑوسی دی کبوتری دے پر تروڑے ایک کالے رنگ دا کبا میرے گھر دی پچھلی دیوار دا سوراخ کر کے اندر وڑا ہے تعبیر رسو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دا ٹھڈا سا نکل گیا ہے فرماون لگے بد قسمت کتنی جلدی اللہ تیرے تو بدلہ لے لے تیرے خواب دی تعبیر ہے تے پڑوسی دی کبوتری دے پر تروڑے کالا کبا تیرے گھر ہی بڑا ہے خواب دی تعبیر ہے تو پڑوسی دی گھر والی نال غلط کم کرے دے تے تیرا کالے رنگ دا نوکر تیری بیوی نال غلط کم کرے دے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ عورت دا سب تو قیمتی زیور ہے اس دی عزت عصمت میں سبق روک چھوڑا ہے ساری ماما بھیڑا سنن ہون تو حالات ہی کو نہیں رہے بندہ کیرا ڈوبتے درد دل تو سناوے بازو اتنے تک آ گئے عورتوں دے کپڑے باریک ہیں سر تے دوپٹہ کوئی نہیں برقعے دا رواج ہی نہیں رہا عزت کی میں محفوظ رہا سی
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات آریات مائلات ممیلات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وقت آنے میری امت دے ہوتے کپڑے پا کے بھی عورتوں بے لباس ہو سن. میں بڑے محتاط لفظ بولے میں نے حیا آتا ہے. کپڑے پا کے بھی بے لباس کیا مطلب؟ اتنے باری کپڑے انہاں پاونے پورا جسم بھی جو نظر آونا ہے. تو ساتھی میں نے سوچا ایمان نال آج وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اتنے تنگ کپڑے انہاں پاونے پورے جسم دے اعضاء بھی جو نظر آسن. تے عورت دا بری کپڑا پاونا تنگ کپڑے پاونا کوئی معمولی گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یجدن ریحہا وان ریحہا لیوجد من مسیرت کذا و کذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باری کپڑے پا کے جسم بھی کھاون والیاں تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرن والیاں عورتاں 500 سال دے سفر تو آمن والی جنتی خوشبو تو بھی محروم راسن. معاف کرے اسا مردوں کا کوئی قصور نہیں. اسا بازار جو بریک کپڑے خرید کے آپ خرید دینے جو اے پا تو ناراض ہو گئے ہو. ساڈا کوئی قصور نہیں. ہائے ہائے علماء تشریف حضرت قاری صاحب حافظ صاحب بزرگین محنت قدمہ دی خاکی نہ پوچھو علماء تو مسئلہ. عورتیں جسم تے کپڑے باریک جسم نظر آندا پی نماز پڑھے عورت دی نماز نہیں ہونی. سر تے دوپٹہ باریک سر تے بال نظر آندے پے نماز پڑھے نماز نہیں ہونی. اگلا مسئلہ مینوں یاد آیا سارے گھر جو کیوں برکت تے رحمت اٹھ گئی ہے. گھر گھر فساد جھگڑے آپس دے اندر جھگڑے رولے. حدیث پاک وچ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ انہاں دی جھولی وچ سر مبارک رکھ کے تے آرام کردے پیان. حدیث پاک سنائے میری ماما بھیڑا سنن جنہاں دے سراں تو دوپٹے اتر گئے. جھولی سر مبارک ہے آپ دا. آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی جی حضرت جبریل امین آیا کھلوتا ہے فرشتہ. حضرت جبریل آیا کھلوتا ہے بی بی خدیجہ کہ جی انہاں کا حضرت میں سر تو دوپٹہ اتارن لگیاں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے سر تو دوپٹہ اتار چھوڑا. سر دے بال نظر آون لگے. پوچھن لگیاں حضرت ہن جبرائیل کھلوتا ہے یا چلا گیا؟ حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بی بی خدیجہ جبریل تا چلا گیا. اچھا حضرت دوبارہ میں سر تے دوپٹہ رکھن لگیاں. سر تے دوپٹہ رکھانے وال کنجے نے حضرت ہون آپ رحمت جبریل واپس وال آئے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگی حضرت اے واقعی جبرائیل ہے. اگر شیطانوں دا تا کھلوتا رویا جس ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ اتر ونجے اتے رحمت دے فرشتے نہیں کھلوندے ہوندے. سارے گھر دی رحمت کیویں آسی؟ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. میں پوچھا تھا پردہ کیوں نہیں؟ کہ ابے دی عقل دے پردہ آ گئی ہے خامت دی عقل دے پردہ آ گئی ہے بیٹے دی عقل دے پردہ ہے تاں تا میرا پردہ اتر گئی ہے. میری ماما بھیڑا سنن ناخن پالش لگی ہوئی عورت دی وضو کرے وضو نہیں ہوندا غسل کرے غسل نہیں ہوندا. ناخن پالش لاون والی عورت دا جسم ناپاک ہے. قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لا سکتی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی. ناخن پالش لاون والی دا جسم ناپاک ہے نماز نہیں پڑھ سکتی.
اسی حالت موت آ گئی ہے، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اس نو غسل دیتا گیا ہے، جسم پاک نہیں ہویا، اس جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہن حالات کیا ہوئی نا، اساں مرد حضرات میں معافی منگنا، اساں ناخن پالش خود خرید کے گھر ہی دینے جو ویلا میرا بھائی عورت واسطے مسئلہ ہے مہندی لاوے، تھوڑا تے سرخی لئی ہوئی ہے، اگر موٹی تا ہے نا سرخی دی عورت دی، وضو کرے غسل نہیں ہوتا، غسل کرے غسل نہیں ہوتا۔ قلمی ہے بندہ کیرا کیرا ڈوکھتا نو سناوے۔ 18ویں پارے دا حوالہ سنو، سورت مسئلے کوڑے تو نہیں ہو گئے، چپ کر گیا ہو تو ناراض ہو گیا ہو، ناراض ہو گئے تو میں دعا کرے نا بس کرے نا، مسئلے کوڑے تو نہیں ہو گئے۔ اچھا تساں تک آدھے پہ کوڑے نہیں، ساری ماما بھیڑ نو بڑے کوڑے لگ دے پہ اسے، ہاں ایک نا جی۔ 18واں پارہ سورت دانا سورت النور، یہ میرے سامنے سورت النور کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 31 فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 31۔ خبردار مسلمان بی بی، مسلمان عورت اپنی گھر دی چار دیواری دے اندر چل دے ہویا، برتن دھونے، کپڑے دھونے، بوکھر دیونی ہے، جھاڑو دیونی ہے، گھر دے کام کار کرنے، اپنے ویڑے تے چار دیواری بھی چل دے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھے، متا تیرے پیر والے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن لوے۔ قرآن دی آیت ہے، اپنے گھر ہی زور نال قدم نہ رکھیں۔ عورت حج تے عمرے تے جا رہی ہے، مرد نے تا اونچی آواز نال پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک، عورت نے اونچی آواز نال لبیک پڑھن دی اجازت نہیں۔ اذان دا ٹائم ہو گیا ہے، عورت نو اذان دیون دی اجازت نہیں۔ میں بخاری شریف دے لفظ سناواں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام نماز کے اندر بھول گیا ہے، انسان ہویا بندہ بھول ہی سکتا ہے، مرد جرے پچھو کھلوتن جماعت وچ، مردہ نے اونچی آواز نہ آکھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ امام سبحان اللہ دی آواز سن کے سمجھ لوے جو میں بھلا کھلوتا۔ مردہ نو خیال نہیں رہا، عورتاں پیچھے نماز پڑھ دیاں پیان جماعت نال، عورتاں نے اونچی آواز نال سبحان اللہ نہیں آکھنا، والتسبیح ہاتھ دے اتے ہاتھ مارن تاکہ ہتھاں دی آواز نال امام سمجھ لوے جو میں بھلا کھلوتا۔ اونچی آواز نال عورت نو سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں۔ اے بھی مسئلہ میری ماما بہنا سنن، نماز پڑھدی پئی ہے عورت گھر وچ، گھر دے اندر نماز پڑھدے ہویا اونچی آواز نال قرآن چا پڑھس الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد۔ میں مثال دینا، اگر عورت دی نماز دی تلاوت والی آواز گھر تو باہر کہ غیر محرم بندے سن لئیے، عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ ان خلاصہ سنا ہے ایک جملے چ، یعنی ماما بھیڑا سنن، زور نال زمین تے گھر وچ قدم رکھن دی اجازت نہیں، عورت نو اونچی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں، اونچی آواز نال سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں، اونچی آواز نال قرآن پاک دی تلاوت دی اجازت نہیں، اذان پڑھن دی اجازت نہیں، تے شادیاں تے ڈانس کر کے گانے گا کے پورے محلے نو سناون دی کیویں اجازت مل گئی ہے؟ یہ گل سمجھ نہیں پئی آندی مسلمان نو۔ اونچی آواز نال قرآن پڑھن دی اجازت نہیں، تے ربیع الاول دے مہینے وچ
میلاد دیاں محفلاں وچ شعر و شاعری کر کے سپیکر تے پورے گراں نوں سناون دی کیویں اجازت ہے؟ جاگتے بیٹھے ہو کہ سہ گئے ہو؟ چنگے جاگتے بیٹھے ہو؟ ایک اور حوالہ سنو، 22واں پارہ سورت دا نام سورت الاحزاب، یہ پہلا صفحہ، فرمایا فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ آیت نمبر 32، یہ میں حوالہ کھولی بیٹھا ہوں۔ گھر دے اندر مرد کوئی نہیں، ملازمت تے گئے ان ڈیوٹی تے زمینہ تے دکان تے، کوئی بندہ آ گیا دروازے اتے، ابے نال ملاقات کرنی اس بھائی نال، تے گھر دے اندر صرف عورتاں موجود ان، مرد گئے ان کم کاج تے۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان عورت دروازے تے آمن والے پرائے بندے نال مٹھی مٹھی زبان نال گل نہ کرے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تے دروازے تے آمن والے پرائے بندے نال نرم لہجے وچ گل چکی تھی، متا اس بندے دے دل وچ تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ ہو جاوے۔ سخت لہجے نال گل کر، بھائی دروازے تے نہ کھلو، چلا جا، ابا گھر کوئی نہیں، بھائی گھر کوئی نہیں، دروازے تے نہ کھلو، سخت لہجے نال گل کر، تے لمبی گل بھی نہیں کرنی۔ اگر تے پرائے بندے نال لمبی گل شروع کی تھی، انج نہ ہوئے محلے والا نو شک پہ جاوے اے پرایا بندہ کیوں اتنی دیر تا اس دروازے تے کھلوتا ہویا ہے۔ ساری شریعت دا مسئلہ ہے، شک والی جگہ تو ہی بچنا ضروری ہے۔ میں حدیث پاک سناواں، رمضان المبارک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف وچ اعتکاف دی حالت وچ ادھی رات دا ٹائم آئی، بالکل نال حجرہ آئی، آپ دی گھر والی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، حضور نال کوئی گل کرنی ہے۔ منظر بھی کیسا تھی، یہ تو مسجد دا حال ہے، غبار سے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گھر والی نال گل بات کرے دے ٹر پے مسجد صحن دے اندر کھلو کے اپنی بیوی نال گل پہ کرے دن، نال رستہ ہئی، دو صحابی جا رہے ہیں، انہوں نے کہا او ہو یہ تو آپ کسی عورت نال گلہ کرے دے کھلوتے، رات دا ٹائم ہے، مسجد دے صحن وچ دونوں تیز تیز قدمہ نال ٹر پے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا الا رسلکما، آگے نہ جاؤ، ادھر ہی کھلو جاؤ، اتنے کھلو بنو۔ دونوں کھلو گئے، آپ نے فرمایا سن لو، جری عورت نال میں مسجد سین بھی گلنا کرے دا کھلوتا میری اپنی بیوی ہے۔ دونوں حیران رہ گئے، حضرت حسین گل سانو کیوں دسیے؟ اسے موقع تے آپ نے فرمایا کھلو کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان بندے جیویں ٹردا ہے جیویں بندے دا خون چلدا ہوندا ہے۔ میں کہتا ہوں دس چھوڑا متا تورے دل دی خیال آ جاوے پتنی آمنہ دے لال کیری عورت نال گلاں پہ کرے نیان، تے ساری شریعت دا مسئلہ ہے، شک والی جگہ تو بھی بچنا چاہیے۔ ہن حالات کیا بن گئے ہیں، آؤ سبق تھے۔ عورت مایوس ہو کے خیمے میں جو چلی گئی ہے، جو رہ جا کھڑ لگا میں اللہ تو ڈردا۔ جواب تا سارے بزرگ دے چا سبق بھول تا نہیں گیا، وہ سارا سبق ہے۔ میں درمیانی جو مسئلے کٹ کے دوبارہ سبق تے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت واپس جاندے جاندے ہی آجڑی نظر آیا۔ بکریاں چراون والا، عورت نے اس نو گناہ دی دعوت دیتی،
ہوئی عورت دا بچہ پیدا ہو گیا ہے سارے قوم قبیلے لے اٹھی کھلوتے او ظالمہ تیری تا شادی بھی نہیں ہوئی بغیر شادی دے پتر کی میں پیدا ہو گیا ہے عورت آکھن لگی میرا کوئی قصور نہیں جرا جنگل کے اندر جھوپڑا بنا کے حضرت جریج رہا دے عبادت گزار اس زبردستی میرے نال غلط کم کیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن ساری قوم قبیلہ تے برادری دوڑ پئی حضرت جریج دا جھونپڑا تروڑ مروڑ سٹا نے صدو کوب کیتا نے اصل تینو اللہ دا ولی سمجھ دیا سے اے تیرا کردار ہے بچہ پیدا ہو گیا عورت دا زبردستی تے غلط کم کیتے اے بسا ابلیس دم روئے ہست پس باہر دستے نہ باید دام دس لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہدن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اے تیرے کرتوت جریج نے بڑیاں صفائیاں دیتیاں قوم نے گل نہیں منی کی میں مننے نا بچہ جو سامنے آئی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن حضرت جریج مایوس ہوئے کومل تگل نہیں منے دے اعتماد نہیں پہ کرے دے کہ جس ویلے سارے دروازے بند ہو جاویں اللہ اللہ دروازہ تا کھلا ہے قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے بھی وہاں پڑا سورت دانا سورت النمل فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء آیت نمبر 62 سورت دانا سورت النمل بھی وہاں پڑا پہلا صفحہ جس ویلے بندہ بے بس ہو جاوے سارے ہیلے وسیلے مک گئے ساری دنیا دے اسباب ختم ہو گئے سارے دروازے چار جپیرو بند ہو گئے تے اس ویلے ایزادا اللہ نو بلاوے اللہ دی رحمت جی کر کے جواب دے دیئے منگے تو صحیح بندہ ہائے ہائے اللہ دا قرآن دنیا دے دفتر دا تا ٹیم ہو دے 8 تو لے کے 2 بجے تک ملاقات ہو سکتی ہے اللہ تیرے دروازے تے آمنا ہوئے ٹائم ٹیبل کیڑا ہے اللہ فرماتا ہے عیسیٰ دنیا دے دفتر جاندے ہو ملاقاتوں دی افسران دی مرضی نال میں اللہ دے در تے آمنا ہوئے مرضی میری نہیں مرضی تواڈی میری سریکی دا شعر سنائے دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیلاں چھٹیاں دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیلاں دربار الہی ہر دم کھلا جتے حاجت نہیں وکیلاں تے جہندے کل منگڑ گیا کھلوتے بندہ ہائے ہائے سوچا ہی نہیں انسان میاں محمد سے فرما گن کھڑیا لے منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی اس کی دینا تان محمد جرابوں خود سوالی میں ہوں حافظ صاحب اپنی سریکی دا شعر سنا میں لگا پتنی دوست سمجھ سکتے کہ نہیں میں سنا دینا سادہ میاں والی دا ایک شاعر ہی تو ہی دی اس سریکی دا شعر آکھے بڑا پیارا پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے ایک بندہ بسار یہ مگ رہا ہوئے ہو رہا تو تے میں اس سے مگنا شروع کر دے گا مولی صاحب خیر ہے میں ہو رہا کل منگنا تو میرے کل منگنا ہے اسانو پننا آکھ دے منگنا لا پننے کولوں چے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے منگیا کر اس داتا دوں جنو ڈیمن دا گوں والے اس مگنا جنو ڈیمن دا طریقہ دے ہاں 24واں پارا سورت دنا سورت حمیم المومن فرمایا وکانا
بینکم، اے میرے سامنے سورت حمیم المومن تے آیت نمبر 60 قرآن پاک اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونیا، اے میں انگلی رکھی حوالے دے ہوتے دوسری 70 تواڈے پروردگار پالنہار داتا اعلان کر چھوڑے، میں اللہ دے سامنے جھولی پھیلاونا تواڈا کم ہے، تواڈی دعا تے درخواست نو سن کے قبول کرنا میں اللہ دا کم ہے۔ نہیں بلوچستان میری بیانی رکا گیا، مولوی صاحب دیندہ اللہ ہے، داتا اللہ ہے، سارے خزانہ دا مالک اللہ ہے، منتے ہیں؟ سوال سنا ہے 28 پارہ سورت دانا سورت المنافقون، میرے سامنے 28 پارہ کھلا ہوا ہے، آیت نمبر 7 فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 7 پارہ 28 سورت المنافقون، آسمان و زمین دے خزانہ دا مالک صرف اللہ ہے۔ مولوی صاحب منتے ہیں داتا اللہ ہے، خزانہ دا مالک اللہ ہے، مولوی جی چھاتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہوندی ہے، کھوئی چو پانی کڑھنا ہوئے رسی تے بوکے دی لوڑ پوندی ہے۔ مولوی صاحب واقعی اللہ دے دے، لیکن جج دے سامنے پیش ہونا ہوئے وکیل دی ضرورت ہوندی ہے، افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی تو باہر کوئی نہیں مل سکتا۔ قرآن قربان جاواں 14واں پارہ سورت دنا سورت النحل، اے میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے، حوالہ دیکھو تے ایمان تازہ کرو۔ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، سورت دنا سورت النحل اور رب العالمین دی لارہم کتاب، یہ دوسری 70 آیت نمبر 74 فرمایا خبردار کائنات والو، اے دنیا والیاں مثالاں اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو، رسی تے بوکے علی مثال، رسی علی مثال، چپڑاسی علی مثال، وکیل علی مثال، سیڑھی علی، کیوں؟ جملہ معلل لما قبلو جملہ تعلیلیہ، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ واسطے اے دنیا لیا مثالہ بیان اس واسطے نہ کیتیاں کرو، اللہ تا سب کچھ جان دے، تو سا اللہ دے مقابلے میں جو کچھ بھی نہیں جان دے۔ 26واں پارہ سورت دنا سورت قاف، میں 26واں پارہ کھلو انداز سنے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آیت نمبر 16 میں انگلی رکھی ہوئی پہلی 17 فرمایا میں نو اللہ ہون دی قسم ہے، انسان نو پیدا بھی میں اللہ نے کیتا ہے، انسان دے دل دے ارادے بھی میں اللہ جاننا، تے میں اللہ ہر انسان دی شہرہ تو زیادہ قریبا۔ بھائی جان میں مندا چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی تانے میں چھت اچھی ہوندی ہے، دور ہوندی ہے، پانی دور ہوندے تاں تے رسی تے بوکے دی لوڑے، تے جیرا اللہ شہرہ تو زیادہ نیڑے ہوئے اتھا رسی تے بوکے علی چھتے سیڑھی علی مثال دے من دی لوڑ نہیں۔ وکیل تاں کر دے ہیں، افسر نو جج نو کیا پتا بندے نے جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں، قصوروارے بے قصورے تاں دا وکیل دی منت کر دے ہیں، فیسا دے دے ہیں، جج نو پہلے کیا پتا، افسر نو کیا پتا دفتر دے دروازے دے کون کھلوتا ہے، کیڑے گران تے پنڈ وچوں بندہ ہے، تاں چپڑا سی دی منت کر دے تو جا کے گل کر۔ اللہ فرما دے نعلم ما توسوس بہ نفس، میں اللہ تا انسان دے دل دے ارادے بھی جاننا، تے جڑا اللہ دل دے خیال تے ارادے جانن والا ہوئے اتھا چپڑا سی دے وکیل علی مثال دے من دی لوڑ نہیں۔ میرا سریکی دا شعر سنا ہے، سریکی سمجھ آتی، مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک،
مطلب لا الہ الا اللہ دا اکو واحد لا شریک نال زبان اقرار کی توئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والے نو روض پکارے دور والے نو روض پکارے دتائی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ جاسن خاکی نہیں مٹڑی شرک دلی کے پنجواں پارا سورت دنا سورت النساء فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء میرے سامنے آیت نمبر 116 کھلی ہوئی ہے ایوے کو حوالہ سارے دو تاکہ ثواب ہوئے پنجواں پارا سورت النساء شرک کرے دے موت آ گئی بندہ شرک کو توبہ نہیں کر سکا اللہ اس گناہ نو قتل معاف نہیں کرنا تے شرک علاوہ جتنے گناہ ہوئے اللہ جس واسطے چاسی رحمت نال معاف کر چھوڑے سی یہ تا پنجواں پارا آئی نا چھیواں پارا سورت دنا سورت المائدہ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار آیت نمبر 72 سورت المائدہ چھیواں پارا شرک کر دے موت آ گئی بندہ توبہ نہیں کر سکا شرک نے گناہ تو اللہ ایسے بندے تے جنت حرام کر چھوڑے دے ہمیشہ واسطے ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم میں آؤ سبق دے جریج ہر پاسوں نا امید ہوئے ہم سارے دروازے بند ان اللہ لگا کھلا ہے سبق بھول گیا ہے نہیں سبق تساں دا بیٹا فرض کفایہ دا بیٹھے کرے دے ہو باقی میرے خالے تھک گئے ہو تساں میری تا 9 گھنٹے دی سروس ہے بولن دی تو آدھی پتہ ہوں سنن دی کتنی ہے دوستہ دی میں دورہ تفسیری کی 9 گھنٹے سبق پڑھے نا اللہ قبول کرے تے جملہ کافی ہے او ہم خیال میں اللہ کریم تو منگو تے میں اللہ کریم قبول تے لوگ جنہ دیا پکارا پہ کرے دیں قرآن پاک دے الفاظ 26واں پارا پہلا صفحہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ پوری رکھی ہوئی میں آیت نمبر 5 میرے سامنے سورت حامیم اللہ کام 26واں پارا اس تو بڑا رستے تو بھٹکا ہویا گمراہ کونے یہ اللہ تو بغیر غیبانہ پکارا انہ دیا کردہ بھی ہے جیرے قیامت تک کس نو جواب دے مردی طاقت نہیں رکھے دے اللہ جواب کیوں نہیں دے دے کوئی ناراضگی ہے سوال تو سنا ہے دوست غیبانہ پکارا میں کراں جواب نہیں دے دے کوئی ناراضگی ہے کوئی خفگی ہے فرمایا نہیں ناراضگی دی گل نہیں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ انہوں نے تو پتہ ہی نہیں سانو کہیں پکارے تے کہیں نہیں پکارا 22واں پارا سورت دنا سورت فاطر فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ آیت نمبر 13 تے 14 مولوی صاحب بتانی آیتہ بیٹھے پڑھتے ہو جاگو تا جاگ دے بیٹھے سویرے کوئی دوستانو آکے میزبان سارے دوستانو مولوی صاحب آیا ہی تے بتانی آیتہ پڑھتا رہے اللہ فرمان دے والذین دا مانا بت نہیں ہوگا
پڑھتے ہیں نا الحمد شریف وچ یہ پہلی سورت. ہن تساں میرے بھائیوں بزرگوں کوئی بزرگ میرے والد صاحب دی عمر دن میں احترام کرے نا, میری اپیل ہے تساں میری اصلاح کرنی ہے, میں اپیل کرے نا. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سنو سیدھے رستے تے چلا. صراط الذین, رستہ انہاں پتاں دا جنہاں تے چپ کر بیٹھے, رستہ انہاں پتاں دا, ان پتوں کا راستہ جن صراط الذین, راستہ ان پتوں کا. تو سانکھڑے مولی صاحب ڈنڈی نہ مارو. صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا. الذین دا معنی پت نہیں, وہ الذین دا اتھے بھی آیا ہویا ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وہ الذین اتھے مانا لوگ ہے, اتھا مانا بت ہے. نہیں سمجھ آئی. اتھے مانا لوگ, اتھے مانا بت. واہ بھائی واہ, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے. جنہاں لوگوں نے تو سن بولا رہے ہو بابا میری تیرے اگے, بابا لات, بابا منات, عزا فقیرنی, اے ترے بڑے بڑے دربار ہن آپ تے دشمنہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہیں مخالف ہن نا, ترے بڑے بڑے دربار. اے میرے سامنے 27 پارا سورت دنا سورت النجم. فرمایا افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری. آیت نمبر 19. بابا لات ایک دربار, بابا منات 2 دربار, عزا فقیرنی تیسرا بڑا دربار. اچھا انہاں لوگاں دے تا 3 بڑے دربار ہیں تے پاکستان نہ دے. چپ کر بیٹھے, اے میں قرآن کھولی بیٹھا ہوں. بابے لات دیاں پکاراں, بابے منات دیاں عزا فقیرنی دیاں پکاراں, جنہ دیاں پکاراں تو سب میں کریں دے بابا لات, بابا منات, عزا پیرنی تے فقیرنی. فرمایا ما یملکون من قطمیر, کھجور دی گٹھلی دے اتو والے بری پردے دے بھی مالک نہیں. اللہ دی کروڑا رحمتہ ہوئن. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بھچرا والے فرمانے اللہ نے اے سمجھائے کھجور دے دانے نو قبر سمجھو, اندر جری گٹھلی ہے قبر دے اندر مردہ سمجھو, اتے جرا بریک پردہ ہے مردے دے اتے کفن سمجھو. جنہ دیا غیبانہ پکارا تساں کرے دے پیو, او تاپڑے کفن دے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, تو سنہ دیا پکارا کرو, انہاں تو انہی پکارا سننیاں نہیں. ان کہہ دی طاقت ہے نہیں جو لا وچو کٹ بکھاوے. میری سرک کی نہیں سمجھ آئی. ان تدعوہم تے لا وچو کوئی کڈھے آچا, تو اللہ جو محافظ ہے لا تے وچو کوئی کڈھ نہیں سکدا. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, انہاں کو نہیں پکارا کوئی نہیں سننیاں. ولو سمعوا, نوجوانوں سناون لگا, چھوٹے نا انہاں چھوٹے نوجوانوں واسطے سارے پیر و مرشد پیر طریقت سیدنا عبد اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ نے فرمانے ہیں ولو سمعوا, اگر بالفرد تھوڑا جھوٹ من لیا جاوے کہ سننے حضرت شاہ صاحب دی گل نہ کر گنا رحمت اللہ علیہ. ساجتا اے ہے نا کہ نہیں سنتے پکاراں. شاہ جی فرمانے والا سمعوا انتفاع ثانی بسبب انتفاع والا, تھوڑا جھوٹ من لیا جاوے 1 منٹ واسطے کہ تھوڑیاں پکاراں سننے نا مستجابوا لکم, تو انہوں جواب دے مردی طاقت ہی نہیں رکھیں دے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, تے دن قیامت دے توڑے شرک دا انکار چا کرے سن. اللہ جو کچھ کر دے رہے سارے دربار دے مزاراں ہوتے اے شرک کر دے رہے, اللہ سانو پتہ کوئی نہیں.
میں چلا بنیا متا گویا کہ مولوی صاحب آئی اتنا سفر کر کے تو پتوں نہیں آتا پڑھتا رہی آئی 7واں پارا اور رب العالمین دا قرآن اے آیت نمبر 109 اے انگلی رکھی بیٹھا میں اچھا میں ہاتھ جڑے نا میں نے گل یاد آ گئی ہے ناراض نہیں ہونا میں انہیں پنجاب والا تے ہاں بے اعتبارا میں ہاں صوبہ سرحد دا میاں علی تا میں سیٹل ہو گیا تو ساں ناراض نہیں ہونا میں سرگودھے دے علاقے واس کیتا تے باہر نکلنے لگا نا مسجد یوں تو بندہ بھی آ کے کہ مولوی صاحب قرآن تا پڑھدا ہے آیتاں ہی لکھیندا ہے نمبر ہی دسدا ہے سپارہ ہی دسدا ہے پتہ نہیں آیتاں وچ ہاں نہیں صحیح کہ کوئی نہ حضرت سلطان العارفین اللہ ہدایت دے تا حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں پڑھ کے ہوں چاک بنا ڈتھ جمدے نہیں باہوں تونے لال ہوئے نہ کڑ کے ہوں کوئی دوست آ کے مولوی سے پتہ والی ایتاں پڑھتا رہی ہے آیت نمبر 109 سورۃ المائدہ دے 7واں پارا یوم یجمع اللہ الرسل پہلی سطر یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا اے قرآن پاک سامنے اللہ دن قیامت رسولہ نو جمع کرسی بتہ دی گل نہیں یوم یجمع اللہ الاسنام بتہ نو جمع کرسی نا یوم یجمع اللہ الرسل رسولہ نو جمع کر کے اللہ فرماونا ہے ماذا اجبتم اے ماذا عبدتم کیوں تواڈی عبادت کیتی گئی سجدے تواڈے کیوں آئے نظرہ نیازاں کیوں دتیاں گئیاں یا رسول اللہ انظر حالنا وسما کالنا تواڈیاں پکاراں کیوں کیتیاں گئیاں سفارشی سمجھ کے تواڈیاں سدا سورا کیوں ہویاں کہ کلام کیتا کہ سفارشی بن کے سلام کیتا سفارشی بن کے تانوں بلایا قالوا لا علم لنا قرآن سچے نہیں فرشتے نوٹ پہ کریں دیں تو جواب میرا سوال اچھا جواب سننا چاہنا دوستوں دی زبانی جو قرآن سچے نہیں قرآن سچے قرآن دا فیصلہ سچے قالوا لا علم لنا اللہ کیسے سجدے کیتے کہ پکارا کیتیاں طواف کیتے چادرہ چڑھائیاں مندہ منوتیاں دیتیاں سفارشی سمجھ کے ساریاں پکارا کیتیاں لا علم لنا اللہ سانو کوئی پتہ نہیں اسا دنیا تو چلے گئے ان غیب کا معاملہ بڑھ گیا تے انکا انت علام الغیوم اللہ غیب بندہ علم تا صرف تیرے کولے تو غیب بندہ علم رکھا والا ہے سانو پتہ کوئی نہیں اس دی بندہ پکار کرے نا جرا جی کر کے جواب دے وے حضرت جرائد جس ویلے مایوس سبق بھول گیا سارے دروازے بند ہو گئے اللہ تیرا دروازہ تا کھلا ہے جس ویلے حضرت جرائد نے اللہ دے سامنے عرضی کی تھی ایک حوالہ اور دکھینا اے میرے سامنے آخری پارا سورت دانا سورت البلد رب العالمین دا قرآن اے توڑا میرا جرا جسم ہے نا دوستو اے جسم اللہ نے سارے جسم دے اکثر آزا جوڑا جوڑا بڑھین ہاتھ بھی دو بڑھین پیر بھی دو بڑھین اکھاں بھی دو کان بھی دو ٹنگا بھی دو گھٹنے بھی دو لیکن ترے چیز اللہ دو دو نہیں بڑھائیاں ایک ہی کر کے بڑھائیاں دل بھی ایک بڑھائے متھا بھی ایک بڑھائے زبان بھی اللہ نے ایک بڑھائیے
انہیں گھنن تو گلہ نہیں، قرآن دا حوالہ ہے۔ 21واں پارا سورت دنا سورت الاحزاب، اے میرے سامنے سورت الاحزاب آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے۔ اے حوالہ فرمایا ما جان اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسے بندے دے سینے وچ میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک بنایا۔ مسئلہ سمجھا چھوڑا، دل ایکے اللہ تعالیٰ اچھا لمنا ہے، دل ایکے تا ایک دل وچ ڈیرا بھی ایک دا ہونا چاہیے۔ کس دا؟ اچھا اچھا کس دا؟ اے مکان ایکے، میں دل نو مکان آکھ رہا ہوں، اے مکان ایکے تا ایک مکان وچ مہمان بھی ایک ہونا چاہیے۔ کون؟ محبت نام کون؟ تے متھا بھی اللہ نے ایک بنایا ہے۔ متھا مسئلہ سمجھا چھوڑے، متھا ایک تا ایک متھے نال سجدے دے لے بھی ایک ہونا چاہیے۔ آخری پارا سورت دنا سورت البلد فرمایا علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین۔ یہ آیت نمبر 8 اور 9 یہ حوالہ سامنے میں اللہ نے انسان دیا ہی نہیں، اکھا بھی دو بڑھائیں، شفتین ہونٹ بھی دو بڑھائیں، لیکن دونوں ہونٹوں دے درمیان لسانہ زبان میں اللہ نے ایک بڑھائیے۔ مسئلہ سمجھا چھوڑے، زبان ایک تا ایک زبان نال اوکھے ویلے غیبانہ پکارا دے لیں بھی ایک۔ کون؟ اللہ۔ جریج اللہ دے گواہی سی کی تھی، اللہ ہم تو صفائیاں نہ دے میں، میری گواہیاں نہیں من والا اور کوئی نہیں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن حضرت جریج دی گواہی واسطے رب العالمین دودھ پیمن والے معصوم بچے نوں بلوا چھڑا۔ بچہ کھنگا برادری آلے ہو، میدہ حضرت جریج نہیں فلانا آجڑیے۔ حقا بکا ہو گئے قوم والے، جریج تیری حقی بچہ بولا اللہ تو سانو اجازت دے معاف چا کر، اجازت دے سونے تے چاندی دی تارا نال تینوں جھوپڑا بنا دے دے۔ جریج آکھن لگا نانا میرے واسطے ککھاں تے تنکا دا جھوپڑا بھی کافی ہے۔ اے میرے سامنے 29 سپارہ سورت دنا سورت الطلاق فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اے سورت الطلاق میں کھولی ہوئی ہے تے آیت نمبر 2 انگلی میں رکھی ہوئی ہے۔ جیرا بندہ اللہ تو ڈر بنجے مشکلات وچوں نکلن دے رستے اللہ آپ پیدا کر چھڑے دا ہوندا ہے۔ اللہ دے ڈر دی وجہ تو جریج نے کم نہیں کیتا، اللہ کیویں گواہیاں دا انتظام کرایا۔ تامن کی حضرت جریج نو خیال آیا اے جیری میرے تے تہمت لگی ہے بڑھڑی اماں دی بد دعا ہے۔ سبق بھولتا نہیں گیا، بڑھڑی اماں دی بد دعا ہے۔ ہاں سبق سنانا چاہنا دوستانو، سورت دنا سورت یاسین 22 پارا انما تنذر من اتبع الذکر فخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آیت نمبر 11 میرے محبوب تواڈے ڈراون دا فائدہ اس نو ہونا ہے جیرا قرآن دے پیچھے چلے، جی حضرت عمر پیچھے چلے آن اپنی گل واپس لے لئیاں نے حق مارا لی تے قرآن دے ڈراون تواڈے ڈراون دا فائدہ اس نو ہونا ہے جیرا رحمان تو بغیر ویکھے ڈرنا اللہ ہوئے۔ یہ حضرت جریج ڈرائی انہوں مغفرت دی سونے تے بہترین اجر دی خوشخبری سناؤ۔ اللہ حاضری قبول فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جنہاں سارے میزبان دوستاں کھانا کھوایا میں انہاں واسطے دعا کرے نا، اللہ انہاں دی جان مال عزت اولاد رزق برکت عطا فرماوے۔ حافظ صاحب سارے بزرگ اللہ کریم انہاں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرماوے۔ مظلوم فلسطینی مسلمانہ دی اللہ غیبانہ امداد فرماوے۔
اللہ انہوں تے ظلم کرنے والے ظالمانوں نیست و نابود تے تباہ و برباد کرے. تواڈے سارے جتنے احباب دنیا تو چلے گئے اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے. اللہ تواڈا سارا خاتمہ ایمان تے توحید تے فرماوے. اللہ پورے خاتمے تو محفوظ رکھے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. اللہم آسن عاقبتنا فی امورنا کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی الایمان. اللہم وفقنا لإشاعة التوحید والسنہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.